إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كلامه الحميد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا هو وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال جل وعلا في كلامه الحميد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وقال تعالى في كلامه الحميد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين وقال تعالى في كلامه الحميد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون تمام تر تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے لیے انتہائی محترم محتشم موقر معزز دوستوں بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالی بغیر کسی شریک کے بغیر کسی معاون اور مددگار کے ساری کائنات کا تنہا خالق ہے اور ساری دنیا اور ٹوٹل روئے زمین صرف اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ملکیت ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس سے پہلے کوئی نہیں اور اس سے بعد کوئی نہیں ہم سارے انسان اللہ کی مخلوق ہیں آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے تخلیق کیا ہے ہمیں اللہ نے صرف خالص اپنی ہی بندگی اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے
تمام انسانوں میں اعلیٰ مقام انبیاء کا ہوتا ہے، اور تمام انبیاء میں بلند تر شان اور رفعت امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی، اور یہ شان اور رفعت اللہ کی بندگی کی، اللہ کی فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کی عملی تصویر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ فرمائیں، کسی موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی الگ سے تعریف نہیں کی، بلکہ یہی کہا ہے فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تم نے اگر مجھے کہنا ہے تو مجھے اللہ کا بندہ کہو اور اللہ کا رسول کہو۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرے اوپر اللہ نے وحی بھیجی ہے، بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، یوحا الی، میری طرف وحی کی جاتی ہے، قل انما انا بشر مثلکم، آپ یہ اعلان کیجئے کہ میں بھی انسان ہونے میں تم جیسا ہوں۔ یہ کہ مجھ پہ اللہ کی طرف سے احکام آتے ہیں، اور وہ احکام کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، وہ مقصد بعثت نبوت کیا ہے، ان اخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، کہ میں کائنات میں جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکالوں، بت پرستی سے نکالوں، بتوں کی پوجا سے میں نکالوں، اور بتوں کی پوجا اور پرستش سے نکال کے کس کے در پہ لے کے آؤں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے در پہ لے کے آؤں۔ اور اس دعوت کے لیے نبی انتہائی محنت کرتا ہے، رسول پھر قوم اس کو پتھر بھی مارتی، اپنے معبودان باطلہ کا دفاع کرنے کے لیے تلوار بھی اٹھاتی، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قوم نے کیا کیا اور کس لیے کیا کہ انہوں نے کے بت کو توڑا تھا، ان کے معبودان باطلہ کو توڑا تھا، جو وہ صنم ہاتھوں سے تراشتے تھے انہیں توڑا تھا۔ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاؤ جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے معبودوں پہ برا وقت آ پڑا ہے، ہم اپنے معبودوں کے دفاع کے لیے ہر کام کر گزرنے کے لیے تیار ہوں گے، اور اس توحید کی دعوت میں اور کفر و شرک کی جو روایات ہیں ان کو توڑنے میں جو ابراہیم علیہ السلام کا کردار تھا، اس کردار کو وہ برداشت نہ کر سکے تو آگ کے علاوہ جلا کے انہوں نے اس میں پھینکنے کی پھر کوششیں شروع کر دی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو بھی رسول ہم نے بھیجا ہے کائنات میں، اس کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا من قبل کا، تیرے سے پہلے اور تجھے بھی اس لیے بھیجا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الی، اس کی طرف وحی ہم نے یہ کی ہے انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میں وحدہ لا شریک ہوں، تم سبھی لوگوں نے صرف میری ہی عبادت کرنی ہے، اور جس طرح کا اکرام اور عزت میرا ہے تم نے اس طرح کا اکرام اور عزت بندوں میں سے کسی دوسرے کو نہیں دینا ہے۔ اگر میں یہ سمجھوں کہ فلاں بابا جی بچہ دے دیں گے اور فلاں بابا جی اولاد روک دیں گے تو یہ کردار اللہ کا ہے، یہ صفت اللہ کی ہے، یہ کام اللہ کا ہے، میں نماز پڑھوں میرے دکھ دور ہو جائیں، یہ شان اللہ کی ہے، میں روزی مانگوں مجھے روزی مل جائے، یہ شان اللہ کی ہے، میرے گھر میں بے اولادی ہے، اس بے اولادی کو اللہ اولاد میں تبدیل کرے، یہ شان میرے اللہ کی ہے، یہ سارے تصرف میرے پاک اللہ کے ہیں۔ ان تمام تر تصرفات میں سے اگر کوئی شخص کسی انسان کو کوئی اختیار دیتا ہے تو وہ گویا کہ اس کو اللہ کے برابر کھڑا کرتا ہے۔ اسے پھر یہ سن لینا چاہیے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما، جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اسے یہ کان کھول کے سن لینا چاہیے، اللہ کے فیصلے دو ٹوک اور واضح ہیں، ہر گناہ کی بخشش اور معافی ہو سکتی ہے، اس بندے کے گناہ کی معافی نہیں ہے جس نے اللہ والی صفات کسی دوسرے بندے کو اٹھا کے دے دی ہیں جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اور وہ خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔
یہ جو شرک ہے اس کے مختلف انہوں نے روشن نام رکھنے کی کوشش کی ہے، اور انہی مختلف ناموں میں ایک نام آج کل بڑا گونج رہا ہے، تصوف، صوفی ازم۔ تصوف یونیورسٹیاں بنائی جائیں گی، صوفی ازم کو پروموٹ کیا جائے گا، یعنی قرآن موجود ہے، ٹینشن نہیں، اللہ کے رسول کے فرمودات موجود ہیں، کوئی ان کو بطور نصاب نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنے والا نہیں۔ ایک بندے شاذلی، ابو الحسن شاذلی، اس کی جو روایات اور اس کے جملے اور اس کی جو خرافات ہیں، وہ خرافات کو بطور دین بنا کے نافذ کیا جائے گا، پاکستان میں اس کے نام کی یونیورسٹیاں بنائی جائیں گی۔ کیا تعلیمات ہیں؟ تعلیمات نعوذ باللہ یہ ہیں کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ عبادت کر کر کے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ بن جاتا ہے، پھر اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا، جو اس کو پوجتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو ہی پوجتا ہے، جو اس کا نام لیتا ہے گویا کہ وہ اللہ کا ہی نام لیتا ہے۔ علامہ شعرانی کا نام آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا، طبقات الکبریٰ، اس طرح کی مختلف کتابیں ہیں۔ یہ بھی ایک صوفی نما شخص ہے جو اپنی کتابوں میں یہ لکھتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید پہ غور کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، چونکہ جب وہ قرآن مجید کے معانی مفاہیم پہ غور کرتا ہے تو پھر وہ دور نکل جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے معانی مفاہیم پہ غور کرنے سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور صرف فنا فی اللہ کا رستہ اختیار کرنا چاہیے کہ انسان بیٹھا بیٹھا اللہ کی ذات میں اتنا گم ہو جائے کہ نہ اس کو قرآن کی ضرورت رہے اور نہ اس کو نماز کی ضرورت رہے، نہ اس کو غسل کی ضرورت رہے، نہ اس کو بیوی کی ضرورت رہے، نہ اس کو دنیا کی ضرورت رہے، نہ اس کو کپڑے کی ضرورت رہے۔ وہ ننگ بے رنگ ملنگ بن کے پھر دنیا کو شریعت کے نام پہ بے وقوف اور احمق بناتا رہے۔ پوری کائنات میں ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ اگر اللہ کا قرب اور اللہ کی شان کی معرفت کسی شخص کو حاصل تھی تو وہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے ہمیشہ ستھرا لباس پہنا، آپ نے شادیاں کی، آپ نے محنت کی، آپ نے جہاد کیا، آپ نے یہ نہیں کیا کہ بس مصلی پہ بیٹھے اور یہ کہا کہ میں فنا فی اللہ ہو گیا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عمل کی دعوت دی۔ پیغمبر کے دور میں ایک شخص آ کے یہ کہتا ہے کہ میں نے نظر مانی ہے کہ میں فلاں جگہ نظر پوری کروں، نظر میں نے اللہ کے لیے مانی ہے، کسی غیر کے لیے نہیں مانی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ جس جگہ جا کے تو نے نظر ماننی ہے کیا اس جگہ جاہلیت کا کوئی میلہ تو نہیں لگا کرتا تھا؟ لگا کرتا تھا، ایک ہے کہ لگتا ہے، تو ممکن ہی نہیں کہ وہاں بندہ کوئی اللہ کا کام کرنے کے لیے جائے جہاں غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے میلے لگ رہے ہوں، ٹھیلے لگ رہے ہوں، وہاں عبادت کرنے کے لیے جائے۔ دعوت کی غرض سے تو جا سکتا ہے، ان کے منہ کو حق کی طرف لانے کے لیے، ان کے ذہن اور فکر کو تبدیل کرنے کے لیے، لیکن وہاں جا کے ان جیسا ہو جائے، ان جیسی باتیں کرے۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم وہاں جا کے ان کے ساتھ تعلق نبھانے کے لیے بیٹھتے ہو تو اللہ کے کاغذوں میں تم انہی جیسے شمار کیے جاتے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ میلہ لگتا ہے اور نہ کبھی میلہ وہاں لگا تھا۔ فرمایا اوفی بنظرک، چلو پھر اب اپنی نظر تم پوری کر لو، یعنی نیکی کا کام، اللہ کے نام کی نظر، اعتکاف کسی ایسی جگہ پہ کرنا جہاں جاہلیت کے میلے لگتے تھے، میرے رسول نے منع قرار دیا۔ سب سے بڑھ کے عقیدت صحابہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ آپ نے ایک دن یہ کہا ہو کہ اسلام کے نام پہ تھوڑی سی دھمال بھی ہو جائے۔ تصوف اچھے خاصے بندے کا جہالت کی طرف آنا، کئی دن بلکہ کئی مہینے غسل نہ کرنا، جسم کے اندر گھنگرو ڈال کے تیرے عشق نچایا کر کے تھیاں اور پھر ڈانس کرنا، اور عشق حقیقی اور عشق مجازی جس کے ساتھ خبیث تعلق قائم ہو جائیں
اس پہ پھر اپنی حوث کو پورا کرنے کے لیے یہ کہنا کہ وحدت الوجود تو بھی اللہ میں بھی اللہ، میں تیرا دل نہیں توڑ سکتا، دل نہ توڑی مندر چاہتے مسیح چاہتے ہیں، دل نہ ٹائی جس میں یہ دل میں اللہ رہتا ہے، لہذا دل نہیں توڑنا، دل نہیں گرانا چاہیے، دل نہیں توڑنا چاہیے، لہذا بدکاری بھی جائز ہے، زنا بھی جائز ہے، کائنات کا ہر جرم جائز ہے۔ یہ صوفی صاحب بہت پہنچی ہوئی سرکار ہیں، یہ یہاں بیٹھے بیٹھے سارا جہان پھراتے ہیں، اسلام کے مقابلے میں پورے کا پورا دین نیا بنا کے کھڑا کر دیا۔ آپ کسی ایسے شخص کو دعوت دے کے دیکھیں، وہ آپ کو احمق اور بیوقوف کہے گا، وہ کہے گا تینوں کتابی گلاں دا پتہ ہے، سادیاں گلاں سینہ بسینہ ہوندیاں نے۔ یہ دیدہ دنستہ اعلان ہے کہ وہ شخص نعوذ باللہ دعویٰ کرتا ہے کہ آمنہ کا لال دین کی تعلیمات پوری نہیں کر کے گیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال پوچھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کچھ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خفیہ باتیں بتلا کے گئے ہیں، فرمایا لوگوں یہ علی کی ذات پہ الزام نہیں، یہ امام کونین جناب محمد رسول اللہ جو کائنات میں سب سے بڑھ کے امین، جنہیں جان کے دشمنوں نے امین کہا، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ رسول نے دین کی کچھ باتیں چھپا کے مجھ کو دے دی، کائنات کو نہیں بتلائیں، وہ میرے حبیب کی ذات پہ جھوٹ بولتا ہے۔ آمنہ کے لال نے پورے کا پورا دین واضح اعلانیہ طور پہ امت تک پہنچا دیا، اور ہزاروں کے مجمع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا لوگوں میں نے دین پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا تھا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا تھا اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اللہ تو گواہ ہو میں محمد نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر قرآن آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس دین کے اندر کہیں جبہ کہیں عرس کہیں قبہ آپ کو نظر آتا ہے؟ کہیں ڈھول کہیں طبلہ کہیں قوالی کہیں بھنگ کہیں چرس کہیں یہ دھمال اور کہیں بھنگڑے۔ اسلام کی سنہری روایات کے ساتھ ان خرافات کا دور دور تک کا تعلق نہیں۔ قبروں پہ جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، موم بتی ہے، اگربتی ہے، محفل سماع ہے، اتنے اتنے بڑے سر پہ ٹوپ لیے ہوئے اور قوالی کی محفل میں وضو کر کے تشریف لائیں۔ لہٰذا یہ جو اب قوالی ہو رہی ہے اور یہ ڈھول اور تھاپ ہو رہے ہیں، قرآن مجید پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قوالی کی تھاپ پہ سر بھنو اور ہا ہا بابا کرو اور شراب اور نشے کے اور چرس کے چند گھونٹ لگاؤ اور باہر آؤ اور بدکاری اور برائی تصوف اور صوفیزم کے نام پہ جو کچھ مرضی کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی دشمنی ہے کہ دین کے نام پہ برائی کروائی جائے، دین کے نام پہ لوگوں کو بے راہ روی سکھائی جائے، برائی کر کے اسلام کے کھاتے میں ڈالی جائے، بدکرداری کر کے اللہ اور اس کے رسول نعوذ باللہ اس کی طرف اس کی نعوذ باللہ نسبت کی جائے۔ او جی پردہ آنکھ کا ہوتا ہے، یہ صوفیوں نے اصطلاح ایجاد کی ہے۔ مراقبہ کر کر کے یہ اتنے پاک ہو جاتے ہیں کہ ان کی نظر بڑی پاک ہوتی ہے۔ جب پردے کی آیات آئی، کائنات کے سب سے پاک مردوں سے کائنات کی سب سے پاک عورتوں نے پردہ کیا، جن کی نگاہیں بھی کائنات کی نگاہوں سے پاک، جن کے دل بھی کائنات کی نگاہوں سے پاک۔ اتقى قلوبهم وازكى قلوبهم من قلوب الناس۔ روح زمین میں انبیاء کے بعد سب سے متقی اور پرہیزگار اگر کوئی دل ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو وہ میرے محمد کے صحابہ کے دل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کوئی شخص ان سے زیادہ متقی ہونے کی دعویٰ کرتا ہے تو سمجھو وہ بندہ فریبی ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ دھوکے والا ہے۔ کائنات میں سب سے ستھرے جو لوگ تھے اللہ نے ان کو محمد کی غلامی کے لیے چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ ينظر الى قلوب العباد، اللہ نے ساری کائنات کے دل دیکھے اور ان دلوں میں جو سب سے ستھرے دل تھے ان ستھرے دلوں کو صحابیت کے شرف پہ فائز کیا۔ کائنات کی سب سے پاک عورتیں صحابیات طیبات اور کائنات کے سب سے نفیس مرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جب پردے کی آیات آئیں، روح زمین کی سب سے پاک عورتوں نے کائنات کے سب سے پاک مردوں سے پردہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پردے کے احکام آئے تو مدینے میں ساری رات چراغ جلتے رہے۔ کوئی کسی سے دیا مانگ کے لا رہا ہے، کوئی کسی سے سوئی مانگ کے لا رہا ہے، کوئی کسی سے کوئی چرنا مانگ کے لا رہا ہے۔ رات عشاء کے قریب آیات کا نزول ہوا اور مدینے میں وحی کی تعلیم پھیلی۔
فجر میں ہم دیکھا کہ مدینے کے سبھی عورتیں جو نماز میں آئیں وہ پردے کے اندر آئیں. یعنی اپنا تکسلا چھوڑ کے, اپنا فلسفہ چھوڑ کے اصلاً اسلام کی دشمنی مقصود ہے, پردے کی دشمنی مقصود ہے. اور یہ ساری کی ساری صوفیہ کی خرافات ہیں. تو میں ہے اور میں تو ہوں, پیرنی مریدنی اور مریدنی پیر کے ساتھ. اور آپ روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے, کیا نہیں ہو رہا. کیا اسلام میں کسی غیرت مند بندے سے پوچھیں ان چیزوں کی گنجائش ہے؟ ہمارے بعض لوگ بھی ہنسی اور مذاق کے ساتھ بعض دفعہ کہتے ہیں شغل میلے کے لیے صحیح. عزیزوں, یہ جرم ہے, گناہ کبیرہ ہے. کیا اسلام کے اندر قبر بنا کے بیٹھنے کا تصور ہے؟ یہ تصوف, یہ چلے, یہ کئی دن نہ نہانا. امام الہدا نے ایک شخص کو دیکھا کہ دھوپ میں کھڑا ہوا, پوچھا تم دھوپ میں کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا میں نے کوئی نظر مانی ہے, میں کوئی اللہ کی خاص قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد کی شریعت میں اس طرح دھوپ میں کھڑے ہونے سے اللہ کا قرب نہیں ملتا. فاتقوا اللہ واطیعون, اگر اللہ کا ڈر اور خوف تمہارے دل میں ہے تو پھر مجھ محمد کی اطاعت کرو, پھر میرا کہا مانو, پھر میرے نقش قدم پہ چلو. میری شان یہ ہے کہ میرے طریقہ حق سے, میرے جادہ حق سے, میرے اس صراط مستقیم کے رستے سے, ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, یہ میرا رستہ ہے جس رستے پہ کھڑا ہو کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں. اگر کوئی شخص میری اطاعت سے نکل کے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے وہ اللہ کے پاس نہیں جا سکتا. 3 لوگ سیدہ سے ملے اور آ کے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے. ایک نے کہا اللہ کا قرب حاصل کریں گے, دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا, میں اللہ کا قرب حاصل کروں گا, تیسرے نے کہا میں اپنے علاقے سے باہر نکل جاؤں گا, پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا اور ساری زندگی اللہ اللہ حق ہوں اللہ ہوں یہ صدائیں لگاؤں گا, اور میں یہ نیکی کر کے اللہ کا برگزیدہ, اللہ کا پسندیدہ بن جاؤں گا. رسالت تشریف لائی, عفیفہ کائنات نے واقعہ بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس طرح کی جتنی مرضی نیکیاں کرتے رہیں, اگر مجھ محمد کے رستے سے ہٹیں گے اللہ کا قرب نہیں پا سکیں گے. لوگوں, میں روزہ رکھتا بھی ہوں, افطار کرتا بھی ہوں, اپنے گھر میں رہتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں, میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. اسی رستے کو اپنا کر کے رب مل سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے جس پہ چل کے کوئی اللہ کا مقرب ہونے کا دعویٰ کرے. اوقات اور حیثیت یہ ہے کہ پیرنی نے کرامت سنتے سنتے کہ بابا جی تم ابھی کسی طرف دیکھ رہے تھے, ابھی بیت اللہ دیکھ رہا تھا, پردے اٹھا لیے گئے, کشف ہو گیا, کشف المحجوب, یہ راز میرے سامنے ظاہر کر دیے گئے اور میں نے سینہ بسینہ علم حاصل کر لیا, لہذا پڑھنے کی ضرورت نہیں. ایک پیر صاحب جو سالوں سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, اور انٹرویو لینے والا پوچھتا ہے پیر صاحب کلمہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ساڈا کلمہ سینہ بسینہ ہوندا. انہیں کہا سینہ بسینہ کوئی شے آئی ہوئے گی نا, کوئی شے تینوں پہنچی تو ہوئے گی نا, وہ دستا صحیح یار. یہ ٹکر مار کے مرنے کا مقام نہیں کہ ان لوگوں کو مقتدا اور پیشوائی کا لوگوں نے درجہ دیا ہوا ہے جو اپنے آپ کو بزرگ اور بہت پہنچا ہوا کہتے ہیں, لیکن اگر کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے تو اس کو کلمہ بھی نہیں آتا, نعوذ باللہ. آپ یقین مانیے اسے کلمہ نہیں آیا, اور وہ کام کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے قریب کرتا ہے, لوگوں کو جنت کے رستے دکھاتا ہے. کام کیا کرتا ہے؟ کہتا جی بھنگڑے پاؤ, مرد بڑیاں رڑ کے سارے ہی, اور جو بھنگڑے نہ ڈالے پھر اس کو گالی نکالی جاتی ہے. یہ محفل سما ہے, یہ قوال ہے, اور نعوذ باللہ پھر کفریہ شرکیہ جملے. آپ نے یہ قوالی اور یہ کئی مرتبہ تم ایک گورکھ دندا ہو, نعوذ باللہ. گورکھ دندا کہتے ہیں تماشا, اللہ کو کہتا ہے کہ تو ایک تماشا ہے, نعوذ باللہ. اور قوالی مسلمان کے گھر میں چلتی ہے. یار وال جانا ہے تے سامنے بھی آندا نہیں, رب وال جانا ہے تے سامنے بھی آندا نہیں, یار وال جانا تے سیدھے منہ بلاوندا نہیں. دونوں وچوں کوئی مینوں ڈبدا نہ تاردا. کفریہ اور شرکیہ جملے, نعوذ باللہ. اعلان عقیدہ اور قرآن کی ایک ایک آیت کی
मुखालफत। बाज़ दफा ये कहते हैं कि भाई ये जो बुतों को पूजते थे, तुम वो बुतों को पूजने वाली आयत हमको सुनाते हो, ये कुरान सुनो। वकील लहुम ऐनमा कुंतुम ताबुदून, अल्लाह ऐलान फरमाएंगे वो लेके आओ जिनको तुम मुझे छोड़ के मुश्किल कुशा मानते थे। बेटा लेने के लिए जाते कि नहीं? बेटी लेने के लिए और फिर उसके नाम के घुंघरू पांव में पहना देते हैं, ये बाबा जी के नाम का मांगता है, ये दौले शाह का चूहा है। हमने ये कसम उठाई थी कि अपने इलाके से पैदल चल के आएंगे कि आज तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स को कहा है कि नंगे पांव चल के मस्जिद में आओ, कपड़े उतार के फेंको, गुस्ल करके ना आओ, दीन से नाउज़ुबिल्लाह दूर रहो, तालीम हासिल ना करो, कुरान ना पढ़ो। रहमते कायनात अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी पढ़ मारे, कहीं नमाज की एक रकत भी रही हो तो बतलाइए। यह शॉर्टकट बातल रास्ता ढूंढा है इस्लाम की बर्बादी के लिए, नौजवानों की खराबी के लिए। ये सारे लोग ये उस गद्दी के नाम पे कायनात में खराफात को, और अंग्रेज इसे इसीलिए प्रमोट नहीं करता, उसे मालूम है कि जिस दिन लोगों को पता चल गया उस दिन लोगों को शऊर आ जाएगा, इसलिए इन्हें इन्हीं के पीछे लगाए रखो। और उन्हीं में से फिर जो बड़ी गद्दियों वाले होते हैं उनको फिर वो हुकूमत में भी ले आता है। जितनी बड़ी गद्दी उतनी बड़ी वजारत, क्योंकि ये जहालत को प्रमोट करता है, जहालत का फरोग करता है, लिहाजा इसको हुकूमत में लाना बड़ा ही जरूरी है। लेके आओ अल्लाह को छोड़ के जिनको तुम पूजते थे, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिससे तुम दुआ मांगते थे, उसे लेके आओ आज। हल यंसुरूनकुम, तुम उनसे मदद मांगते थे, आज है उनमें से कोई तुम्हारी मदद करने वाला? अब उनसे मदद मांगो। औ यंतसिरून, वो तो बेचारे खुद मदद के हकदार बने हुए हैं, उन्हें खुद जरूरत है, बुतों को तो जरूरत नहीं है वहां क़यामत के दिन मदद की, उन बंदों को जरूरत है जिनको अल्लाह को छोड़ के ये पूजते थे। ये उस बंदे की बात हो रही है जो किसी कब्र को पूछता है, किसी बाबे को मुश्किल कुशा समझता है और उसे समझता है ये मेरी बिगड़ी बनाएगा, मेरी किस्मत संवारेगा। तानू गुस्ताखो भाभियों की पता है ए राजों ने आज दियां गल्लां ने साडियां ए दे अगे ए दियां अल्लाह अगे। तुम्हें क्या पता शऊर क्या होता है, इल्म क्या होता है? वो चलो सानू नहीं पता, इनको कलमा ही सुना यार। इसे कहो कि ये कुछ ना कुछ सुनाए। वो सियालकोट में एक पकड़ा गया कब्र निकाल के चिल्ला काटने के लिए, बिचो जनाबे की रोटी वास्ते थाम ही रखी है। वो पुलिस वाले ने हुजूर जरा बाहर आओ। कौन? उन्हें कहा सैयद होने शाह होने। उन्हें कहा कुरान सुना के ना, कुरान कोई नहीं होता, उन असी शाह होने, असी सैयद होने। और सारे मुझे बताओ अबू लहब सैयद था कि नहीं? हाशमी था, कुरैशी था, लेकिन रब के रसूल का कहा नहीं माना। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। इसका पैसा भी इसके काम नहीं आया, इसका हसब नसब भी इसके काम नहीं आया। बाबा जी बाहर हैं, मोहताज हैं गुस्ल के, बाबा जी बाहर हैं, मोहताज हैं कफन के, बाबा जी बाहर हैं, मोहताज हैं चारपाई के, बाबा जी बाहर हैं, मोहताज हैं जनाबे अली एम्बुलेंस के। बाबा जी कब्र के अंदर खुद नहीं चले गए, मोहताज थे, कब्र में उतारे गए, मट्टी डाली गई, ईंटें लगाई गई। अब मुश्किल कुशा हो गए, अब बच्चे भी दे देते हैं, अब जनाबे की किस्मत भी संवार देते हैं, अब कारोबार भी दे देते हैं। मिन दूनिल्लाह, इन्हें लेके आओ। हल यंसुरूनकुम औ यंतसिरून, ये कुरान है। इन्हें कहो कि अब तुम्हारी मदद करें। फकुबकिबू फीहा हुम वल गाबून, हम सभी के सभी को उल्टे मुंह जहन्नुम में लटका देंगे। जिस तरह ए जनाबेली सीखा दे उत्ते सजियां नहीं भुनी दियां, अल्लाह दा एवें भुनांगे असीं इन्हां नूं। ऐ लमका देंगे तो थल्ले अग बाल देंगे। वजुनूद इबलीस अजमाऊन, ये सारे इबलीस के लश्कर हैं, इनका अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये दावा अल्लाह का करते हैं, बुलाते गैर की तरफ। मक्के के मुशरिक क्या कहते थे? मा नाबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि,
زلفا انہاں دی اسی تھوڑی عبادت کرتے ہیں، اسی تاں اللہ دا تقرب چاہتے ہیں. اے بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، اور پہنچیاں ہوئی ہستیاں پھر ایسا کام کھاؤندیاں ہیں نا کہ بندہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے. قالوا وهم فيها يختصمون، جہنم چ ایک دوجے دا گریبان پھڑ لین گے تے کسن مک ہو جان گے. یختصمون، اختصم یختصم، لفڑو لفڑی، کسنو کسنی، لڑائی کریں گے دونوں. جس کو پوجتے تھے قبر کے اندر جانے والے کو، جس سے دعائیں مرادیں مناجات، لالا کو کر دے دے پتر، یہ صدائیں اور تالی کے پتوں کے نیچے وہ دامن پھیلا کے مائیاں بیٹھی ہیں کہ کیوں بیٹھی ہے سویر تو لے کے شام تک کر کہ اس جناب دی قبر تے جڑی بیری لگی ہے نا، جی جھولی چ بیری دا پتا ڈگ پیندا ہے، انہوں بابا جی پوت دے دیندے نے. یہ جن کے بارے امیدیں رکھتے تھے کہ یہ مشکل کشا ہیں، بیٹا دینے والے ہیں، کاروبار دینے والے ہیں، یہ کرنے والے ہیں، یہ سارے آپس مرید تے پیر لڑ پے نے تے ایک دوجے دا گریبان پھڑا تے کسن مک کوئی کھڑے نے. تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ دی قسم اسی گمراہی سی. اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تم کو رب کے برابر کھڑا کرتے تھے. سادے تو وڈا حماقت وچ کوئی نہیں سی، سادے تو وڈا گمراہی وچ کوئی نہیں سی. جدو اللہ والیاں گلاں سی تہاڈے بارے آندے سی، وہ بھابی صحیح آندے سی. یہ مجرم ہیں، ہم انہیں گمراہ کریں گے. فما لنا من شافعین، غور کرو کوئی سفارشی نہیں ہوگا. ولا صدیق حمیم، اور کوئی ان کا پکا سچا دوست نہیں ہوگا. ایتھے بابا کی آندا ہے اسی سفارشاں کر دینیاں نے تہاڈیاں، اسی تہاڈیاں بخشیاں کرا دینیاں نے، ساڈے پرمٹ مکے نے، ٹھیک ہے تسی نیازاں ایتھے لے آؤ ہیں. ہمارے ہاں نظر نیازیں ختم، بکرا چھترا ہر شے یہاں لے کے آؤ، اسی جانیے تے اللہ جانیے. یعنی ڈائریکٹ نعوذ باللہ انہاں دا باہروں باہر رابطہ ہے. ولا صدیق حمیم، کوئی گہرا دوست نظر نہیں آئے گا. سب گنگ ہو جائیں گے، سب چپ ہو جائیں گے. اللہ ان سے پوچھے گا اوے مجھے چھوڑ کے ان سے مرادیں مانگنے والوں کوئی ہے؟ انہوں نے پوچھو تاڈے چوں جڑا ہن تہاڈی مدد کرے. وہم یختصمون، لڑ پین گے، انہاں بابیاں دے گریبان پھڑ لین گے جنہاں دے خلاف اسی گل کردے ہیں تے اج ساڈے گریبان پھڑ لیندے نے. قرآن حق، قرآن سچ، لا ریب کتاب، بے عیب کتاب. میرا کوئی بھائی محسوس نہ کرے، اللہ کی قسم ہے گارنٹی اس بندے کو جو قرآن پہ ایمان لایا. جنت اس بندے کے لیے جس نے قرآن پہ ایمان رکھا، اللہ کے رسول کی ذات پہ ایمان رکھا. میرے محبوب نے مکہ فتح کیا، اللہ نے عزتیں عطا کر دی، بیت اللہ کا دروازہ کھولا تو ابراہیم علیہ السلام کی مورتی نظر آئی. رحمت کائنات نے فرمایا اللہ بیڑا غرق کرے مشرکین کا کہ یہ ابراہیم بتوں کے خلاف بولتا رہا، انہوں نے اسی کی مورتی بنا کے رکھ لی. اور یہاں جگہ جگہ مورتیاں لگائی ہوئی ہیں. یہ جناب میری غوث اعظم جیلانی ہے جی، یہ کشتی پار لگا دے، میری ڈوبی کشتی پار لگا دے جناب میری، پھر اس کے نام کی بڑی یارویں، پھر اس کے نام کی چھوٹی یارویں. یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کہاں سے آ گئی؟ 1 روپیہ اللہ کا نام کا دو، جنت پاؤ. گارنٹی اللہ نے دی، گارنٹی کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. یہ خرافات ہیں، بدعقیدگیاں ہیں، اور اس میں جہالت میں اور شرک کی پرمیشن میں اگر دنیا میں تقابل کیا جائے تو شاید ہماری قوم دوسرے نمبر پہ آئے بر صغیر ہندوستان کے بعد. وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ دی قسمیں اسی بڑی گمراہی چ ساں. اِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جدوں تانوں اسی رب العالمین ورگا سمجھ کے تہاڈے کو حاجت تے مشکل کشائی لی اپیلاں کردے سی. آکھن گے کی اے اللہ انہوں نے سانو گمراہ کیتا ہے، رستے ساداتانا، یہ ہمارے سادات ہیں، وکبراءنا، ہمارے بڑے تھے، فاضلون السبیل، انہوں نے ہمیں سیدھے رستے سے گمراہ کر دیا. ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. اللہ جتیاں تو سانو بھی پینیاں نے، عذاب سانو بھی ہونا ہے، انہاں نو ڈبل دے، انہاں تے وڈیاں وڈیاں لعنتاں بھیج کے انہاں دی وجہ تو ساڈا بیڑا غرق ہویا. اسی واسطے وڈے صوفی صاحب یہ کہہ گئے نے کہ قرآن جب بندہ پڑھتا ہے تو کی ہو جاتا ہے؟
بولو گمراہ ہو جاتا ہے. تو گمراہ تو آپ ہو گیا یہاں دے نزدیک, جنہیں بابے نو حیثیت کوئی نہیں دینی. پھلے پھلیاں بند ہو گئی, نظرانے بند ہو گئے, غیر اللہ دے نا دیا نظروں نیازاں بند ہو گئی, معاشی بحران آ گیا, نسلاں بھوکیاں مر گیا, آتا تو کھ نہیں, کرامتیں ہی آدیاں نے کلیاں اور کوئی چیز نہیں آتی. محکمہ اوقاف کا مقابلہ تھا اور وہ ایک مسجد میں رکھا گیا, وہاں 6-7 دربار بھی تھے فیصل آباد لاری اڈے کے پیچھے. تو حکومت کی طرف سے بچوں نے شرکت کرنی تھی, ہم بھی وہاں گئے. ایک بابا جی بیٹھے, نماز زور ہوئی, انہیں نہیں پڑھی, اثر ہوئی نہیں پڑھی, کرامتاں بیان کر رہے ہیں. کچھ بچے سادے وہ والے پاسے کھڑے نے, کچھ اسی وہ سامنے کھڑے ہیں. تو ایک سٹوڈنٹ آتا ہے, بابا جی یہ گلاں تسی بیان کر دیو کتے ہے بھی ہے کہ ایویں آپ دے کوئی ریڑھی آؤندے ہو. تو اسی نے شغلن ایویں آپ دے کولوں ایک فرضی نام کتاب دا رکھیا ہے, کسی نے شغل لانا ہوگا نا تو گل دا کوئی حوالہ نہ ہوے تو کوئی پوچھے کتنے, تو شغلن کہہ دے دا ایک کرتوت الکبیر وچ, یعنی ایسی کتاب جس بڑے بڑے کرتوت نے. یہ شغلن ایویں بچیاں نے نا آپس سٹوڈنٹاں نے نام بنایا لطیفے دے طور پہ. وہ بابے دے بولن تو پہلو ساڈے نال دا ایک منڈا جڑا بابے وال کھڑا ہے, وہ آندا ہے کرتوت الکبیر چاہندی ہے, کہندا وے ساڈے چھوٹے چھوٹے بچوں نوں حوالے دا پتہ ہے. اسی کیا بابا تیرا بیڑا ترجے, ساڈے نال آیا ہے کرتوت الکبیر نامی کتاب کوئی نہیں, کوئی جھوٹ مارے تے ایویں ریڑے تے ایویں ہوائی حقے نا وہ بارے آندے نے, گل ہے کوئی نہیں, بس کرتوت الکبیر چ. تجھے تو اتنا نہیں پتا کہ اس نام کی کتاب کوئی نہیں, یہ ویسے لطیفہ گھڑا ہوا ہے اور ہر شخص جانتا ہے. لہذا نماز چھوڑنے کی باتیں کرتوت الکبیر میں ہی ہو سکتی ہیں, قبروں کو پوجنے کی باتیں کرتوت الکبیر میں ہی ہو سکتی ہیں. قرآن کے نیڑے نہ جانا, قرآن کے نزدیک نہ جانا, یہ صوفیوں کا بانی شیرانی طبقات القبرا فصوص الحکم میں ناؤز باللہ ابن عربی صوفیوں کا جو باپ ہے, جنہیں شیخ اکبر کہتے ہیں, ہمارے وہ بھائی جو بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں دنیا میں اگر کسی نے سب سے بڑا توحید والا شخص دیکھنا ہے تو وہ صرف اور صرف شیطان ہے. سب سے بڑا توحید والا شیطان ہے. ناؤز باللہ کلمہ کفر کفر نباشت کہتا ہے کہ شرک کا ارتکاب اللہ نے یہ کہہ کے کر لیا کہ اللہ نے خود کہا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو. اللہ کے پاس بھی توحید نہ رہی, فرشتوں نے سجدہ کر دیا, فرشتوں کے پاس بھی توحید نہ رہی. آدم کو سجدہ ہو گیا, آدم کے پاس بھی توحید نہ رہی, شیطان اکڑ گیا. اگر خالص توحید کسی کے پاس ہے تو صرف شیطان کے پاس. کہتا ہے کہ ناؤز باللہ میں رب ہوں, رب میں ہوں, رب میرے اندر ہے. باغ بستانی کا آپ نے نام سنا ہوگا, اس کا بڑا معروف جملہ ہے کہ ہم تو معرفت کے دریا میں کودتے ہیں اور غوطہ زن ہوتے ہیں, یہاں تک پہنچنے کی طاقت نبی کے پاس بھی نہیں ہے. نبی صرف معرفت کے سمندر کے کنارے پہ آتا ہے اور ہم صوفی اس کے اندر غوطہ زن ہو جاتے ہیں. جھوٹی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں. سالانہ عرس, عرس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ لفظ عربی کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے شادی. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر سال بابا جی کی شادی, 50 شادیاں ہو گئی, 50 سال ہو گئے مزار کو بنے ہوئے, ہر سال شادی. کہتے ہیں یہ عالم بطن میں جو عالم ظاہر نہیں ہے یہ وہاں جیتے ہیں, ان کے پاس وزارتیں ہیں, یہ کائنات کو روزیاں بانٹتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے روزیاں بانٹنے کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. اللہ ان کا نعوذ باللہ محتاج ہے, استغفر اللہ. گل سارے غور نہ سنو. ولا صدیق حمیم, کوئی پکا سچا یار بولو. جہنم دی اگ ویکھی تے سارے ہی مکر گئے نے. زلا عنہم, قرآن کہتا ہے سارے مکر گئے, سارے ہی مکر گئے. فلو ان لنا کرا, کاش, او کاش چیخیں مارتے روتے ہوئے کہیں گے ودعوا اليوم صبورا, تباہی کو بلائیں گے, ہائے بربادی. آواز آئے گی لا تدعوا اليوم صبورا واحدا ودعوا صبورا کثیرا. اج ایک بربادی تے تباہی دی بد دعا نہ منگو, واہ ساریاں بربادیاں منگو, تسی کوئی چنگا کام کر کے نہیں ہے. اگلے جملے قل اذالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون,
کیا آج تم صحیح ٹھکانے میں پہنچے ہو یا وہ متقین صحیح ٹھکانے میں پہنچے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ عمل کر کے جنت کے مہمان بن گئے؟ اور جنتی سارے کہیں گے اگلی آیت سورۃ الفرقان کی، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ولکن متعتهم وآباءهم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا۔ اللہ ساڈے لائق نہیں، ساڈی غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ اسی کسی بندے نو تیرے برابر کھڑا کر دے، ولکن متعتهم، انہاں نو تھوڑیاں جیاں پھلیاں ملیاں، متعتهم تو نے فائدہ دیا، ان کو چادر چڑھی، ویل آئی، پیسہ آیا، اللہ پیسہ کیا ہے غیر کے نام پہ تیرے برابر انہوں نے مشکل کشا کھڑے کر دیے۔ حتی نسوا الذکر، یہ ذکر سے غافل ہو گئے، قرآن سے غافل ہو گئے، وکانوا قوما بورا، یہ قوم ہی انتہائی گری ہوئی ہے جو 4 روپے کے مفاد کی خاطر بدعقیدگیوں کو فروغ دیتی رہی۔ بڑی کھلی دعوت ہے، بڑی اعلانیہ دعوت ہے، دو ٹوک دعوت ہے، فلو ان لنا کرہ، کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ واپس جانے کا موقع مل جائے، ایک لمحے کے لیے اللہ ہمیں بھیج دے، فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر ہمارا ایمان لانا دیکھنا کہ ہم کتنے پکے ایمان کا اظہار کرتے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، او عقل مندو، او غور رکھن والےو، او انسانوں، یہ میں واقعہ اللہ نے تہاڈے سامنے بیان کیتا ہے، اس واقعے چ تہاڈے لئی سبق ہے، تہاڈے لئی درس ہے، ہنے درس حاصل کر لو، ہنے سبق حاصل کر لو۔ میں تو یہ واقعات اللہ فرماتے ہیں بیان کرتا ہوں، میں تو بتلاتا ہوں، اگلے جملے ہیں وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، یہ سورۃ شعراء سورت نمبر 26 کی آیت نمبر 92 سے لے کے آپ 102-3 تک پڑھ کے دیکھیں کہ یہ اللہ کس کے بارے بات کر رہا ہے، کس کو اللہ سمجھا رہا ہے۔ تمام نبیوں کی دعوت ایک ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو ملے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملے گا، حضرت صالح علیہ السلام کا ملے گا، حضرت ہود علیہ السلام کا ملے گا، حضرت لوط علیہ السلام کا ملے گا۔ تمام انبیاء یہی دعوت دیتے ہیں کہ ود، یغوث، یعوق، نصر نہیں ہے، ایک مددگار خدا اللہ پاک کی ذات ہے۔ لوگوں تمہارے لیے سبق درس ہے اس قرآن میں، اس کی ایک ایک آیت میں، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن ان لوگوں کے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ ایمان کی دولت جس بندے کے پاس آتی ہے اس کے کاغذوں میں مشکل کشا صرف ایک اللہ پاک کی ذات ہوتی، حاجت روا، غوث اعظم، غریب نواز، داتا، دستگیر، پالنہار، صرف ایک اللہ کی ذات۔ شعر لکھے ہوئے ہیں، یہ شعر تو آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش خزانے بخشنے والا، فیض عالم جہاں سے کائنات فیض پاتی ہے، نعوذ باللہ، مظہر نور خدا، جو خدا کا نور ہے اس کے نور کا مظہر ہے، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ کائنات کے پیر جو ہیں وہ ناقص ہیں، اور ان ناقصوں کا کامل اگر کوئی پیر ہے تو یہ عثمان بن علی الحجویری ہے۔ اس شعر کی تشریح کی عام بندے کو سمجھ آ جائے اور قرآن کی ان آیات کا مطالعہ کر لے، اللہ کے فضل سے عقیدہ توحید کی دولت سے اللہ اسے مالا مال کر دے گا۔ میرے عزیزوں، مرکزی مسجد کے معزز نوجوان سامعین، اللہ کی قسم سب سے بڑی دولت عقیدہ توحید ہے۔ ایدے جئی کھری دولت کوئی نہیں، ایدے ہے ستھرا سودا کوئی نہیں۔ ہمیشہ رہنا ہے، مرنا نہیں، مرن تو بعد۔ اس عقیدت من کان فی قلبی، رائی دے دانے دے برابر بھی توحید ہوئی، اللہ جنت عطا کر دیں گے۔ رائی کے دانے کے برابر شرک ہوا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اے آدم کے بیٹے، لے آ گناہ، لے آ نافرمانیاں، لے آ معصیتیں، لے آ، کوئی مسئلہ نہیں۔ لو بلغ ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آسمان کی چھت سے لگ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان گناہوں میں شرک نہ ہو۔ غفرت لکم ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر تو رائی کے دانے کے برابر شرک لے آیا، میں خدا غیرت مند ہوں، میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ ایک مملکت میں 2 وزیر اعظم نہیں چل سکتے۔ ایک غیرت مند انسان کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ بیوی اس کی موجودگی میں کسی اور کی طرف انگلی اٹھائے۔ اس باپ، اس بچے پہ خدا کی لعنت ہے جو اپنے باپ کو چھوڑ کے کسی اور کو باپ کہے۔ ایک باپ
بیوی کا ایک وقت میں ایک خامن، مملکت میں ایک وقت میں ایک حکمران، اور خالق اور مالک کی باری آئے تو ہر ڈھیری کے اندر مشکل کشا ہے، ہر ٹبے پہ قبر ہے، اور ہر جگہ اور پپل اور بورڈ اور درختوں کے پتوں پہ یہ ٹالی والی سرکار ہے، یہ بیری والی سرکار ہے، یہ بلڈنگوں والی سرکار ہے۔ سچ مچ نام ہے، میں تضحیق نہیں کر رہا، شغل کے کرتے کرتے اپنی طرف سے نہیں بنا رہا۔ کاموں والی سرکار ہم نے خود دیکھی، اور وہاں جا کر کے ناؤز باللہ اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھا ہے وہ یہاں بیان کرنے والا نہیں ہے۔ حضرات، بلڈنگوں والی سرکار، کتوں والی سرکار، گھوڑے شاہ اور فیصلہ آباد میں نسوری شاہ، یہ ساری سرکاریں، اور کسی پھر شاعر نے کہا کہ بندے تے ٹامے ٹامے سب سرکاراں ہی سرکاراں، نوندراں والی سرکار اور جڑے نو رکھے نے۔ جس ملک میں سرکاریں اتنی ہوں وہاں سائنسدان نہیں پیدا ہو سکتے، وہاں پھر اس طرح کے بھنگی چرسی پیدا ہوں گے۔ عقیدہ توحید، سچا ستھرا عقیدہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو کائنات کا مشکل کشا۔ یہ پیر صاحب ہیں، یہ دنوں کے حال جان لیتے ہیں۔ وہ پیر صاحب کو سینیاں دے دی اور سینیوں کے نیچے شکر ڈال دی۔ اس نے کہا کہ پیر صاحب کھاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کمل کے بھول گئی ہیں، شکر پہ پا دی۔ اس نے کہا دودھ کے نیچے تجھے شکر نظر نہیں آئی اور یہاں بیٹھے مدینہ بھی دیکھ لیتے ہو، یہاں بیٹھے بیٹھے مکہ بھی دیکھ لیتے ہو، اپنے مریدوں کی حاضری بھی لگا لیتے ہو، تمہیں کشف ہو جاتا ہے۔ خواب کے اندر نعوذ باللہ اللہ کے رسول تمہارے پاس آ کے تم سے کرایہ بھی مانگ لیتے۔ تم اتنی پہنچی سرکار ہو کہ اسلام کے نام پہ ہر چیز کو چیلنج کیے جا رہے ہو، خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو۔ ما قدر اللہ حق قدری، تمہیں اللہ کی قدر نہیں ہے جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے تمہیں ایسے مل جائیں گے جو بندوں سے اس طرح کی محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ لوگوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت اور بندگی صرف اللہ کی، دعا صرف اللہ سے، مناجات صرف اللہ سے، سجدہ صرف ایک، بیٹے بیٹیاں، نفع نقصان، ہر چیز کا مالک ایک اللہ، عزت ذلت کا مالک ایک اللہ۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کسی کے دربار پہ پھول چڑھانے سے عزتیں نہیں ملتی، عزتوں کی کنجیاں ایک اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، او لوگوں بندگی صرف اللہ کی، عبادت اللہ کی، دعائیں اللہ سے، ربکم کیونکہ وہ تمہارا رب ہے، بنایا اس نے ہے، تخلیق اس نے تم کو کیا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ تم اسے رب مانو، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ خالقکم، تمہیں تخلیق کیا، کلا تانو نہیں، والذین من قبلکم، تاڑے ماں پیو دا بھی رب ہے۔ اینے اورا پرانا دیکھو، صراط مستقیم کہتے ہیں نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھرتے پھر بھی ہیں در بدر مشکل کشائی کے لیے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تسی بچ سکو نقصان تو، آخرت تو، دوزخ تو، تسی محفوظ ہو سکو۔ بندگی صرف ایک اللہ دی، غلامی صرف ایک اللہ دی، عقیدتاں او دے لئی، چڑھاوے او دے نہ دے، قربانی او دے نہ دی، روپیہ ٹیلا بھی او دے نہ دا، چوانی دینی ہے تے تاوی، دوانی دینی ہے تے تاوی، لاکھ دینا ہے تے تاوی، کروڑ دینا ہے تے تاوی، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک دینا۔ کیوں بنایا انہیں؟ ہاتھ ہودا ہے، زمین ہو دی ہے، مال ہودا ہے، ہر شے ہو دی ہے، یہ ٹیکے لگتے ہیں۔ وہ انہوں نے مکھی بنائی ہے، ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، انہاں سارے نو کٹھے کر کے باقی آکھو ایک مکھی بناؤ، بنا سکتے؟ تجربہ کر کے دیکھو، تجربات کی، مشاہدات کی دنیا ہے، ان سے مکھی بنواؤ، یہ جو ہواؤں میں اڑ لیتے ہیں، یہ جو دریاؤں میں تیر لیتے ہیں۔ یہ ڈیمانڈ کافروں نے نبی سے بھی کی تھی، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ،
ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے تو ہمیں اڑ کے دکھا. اللہ نے فرمایا کہ ہم اس لیے نبی نہیں بھیجتے کہ وہ یہ کام کر کے دکھائے. اگر مجھ پہ ایمان لانا ہو, اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم, ایک دھاگے ایک گھاس کے دیکھے کو دیکھ کے یہ ایمان لا سکتے ہیں کہ دیکھا کسی نے بنایا ایویں نہیں بنے. عبادت ایک رب کی, اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے بنایا تانوں تاڈے ماں پیو نو. اللہ جی جعل لکم الارض فراشا, زمین وہ بھی ہے جہدے تے بہ رہے ہو. یہ فرش اس نے بنایا. والسماء بنا, آسمان کو شامیانہ اس نے بنایا. وانزل من السماء ماء, پانی ہم نے نازل کیا ہے. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, اس پانی کے ذریعے سے روزیاں ہم نے تمہارے لیے نکالی ہیں. فلا تجعلوا للہ اندادا, اوے اللہ دے برابر کسی نو نہ کھڑو کرو, اللہ جیا کسی نو نہ سمجھو. وانتم تعلمون, پتہ تانوں بھی ہے کہ کچھ کرن جوگے نہیں. عزیز دوستو, یہ کھری اور سچی دعوت ہے. یہ دعوت ہر بندے کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے, صرف اس بندے کو اچھی نہیں لگتی جس کے دل پہ کفر اور شرک کے ٹھپے لگے ہوئے. قرآن مجید کا فیصلہ سنو, میں بات کو وینڈ اپ کروں. فرمایا کلے اللہ دی شان بیان ہو رہی ہوگی, او دی مشکل کشائی تے حاجت روائی دا تذکرہ ہو رہا ہوگی. میں نشانی دس دینا کہ اس گل دی تکلیف کیڑے بندے نو ہوئے گی. جس بندے کے دل میں ایمان ہے, وہ سمجھتا ہے کہ نبی کس لیے آئے, ساری زندگی امام الہدا نے کس کی عبادت کی طرف بلایا, اذان میں نام کس کا, مشکل کشا کون, حاجت روا کون, دعائیں مانگی کس سے گئیں, اپیلیں کس سے کی گئیں, درخواستیں کس سے کی گئیں. جس بندے کے سامنے یہ ساری کی ساری باتیں ہیں, اس بندے کا ان باتوں کو سن کے ایمان تازہ ہوتا ہے. توحید دی گلاں سن کے انہوں لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے. وہ کہندا یار توحید ہر موقع تے ہونی چاہیے, ہر درس چ ہونی چاہیے. ساڈے خطیباں نوں سالاں سال ہو گئے ماں دی شان بیان کر کے لوکاں نوں رواؤندے ہیں. جنت کے نظارے, جہنم کے شرارے, فلاں چیز کے فضائل, اے چیز ہٹ کے جڑے بندے نو توحید دی دعوت ہضم ہو گئی, سمجھو ایمان بڑا طاقتور ہے, میدا بڑا زبردست ہے. وہ بندہ بیمار نہیں. غور سے سنیں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا فیصلہ اور اس بات کو یاد رکھیں. فرمایا کہ جب اکیلے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, جو آخرت کی زندگی پہ ایمان نہیں رکھتے اور انہیں یہ تصور نہیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں. مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ, کوئی اس کے یہاں سفارش نہیں کر سکتا مگر جسے اللہ اجازت دے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, جب اللہ جیسی باتیں کسی اور کی بیان کی جاتی ہیں پھر ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہماری قوم کو اس گمراہی سے نکالے. اللہ تعالی عقیدہ توحید کی چاشنی نصیب فرمائے. عقیدہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام, نبی جس دعوت کو لے کے آتا ہے اور جس دعوت کی خاطر وہ تکلیفیں اٹھاتا ہے, ودو لو تدہن فیدہنون, اے نبی یہ چاہتے ہیں کہ ساڈے معبوداں دے بارے تھوڑی جی نرم پلیسی اختیار کر لا, اسی بھی تیرے معبود دے بارے تھوڑی جی نرم پلیسی اختیار کر لینے ہیں. اے نبی اعلان کر دے, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, نہ کوئی کمپرومائز نہیں, جن کے تم پوچھتے ہو ہم اس کو نہیں پوچھیں گے. ہمارا ایک اللہ وحدہ لا شریک, بے مثل و بے مثال اللہ, لا ریب اور بے عیب اللہ, دلوں کے حال جاننے والا, ہماری زندگی کا مالک اور خالق اللہ. تخلیق اس نے کیا, بنایا اس نے, روزیاں اس نے دی. ہمارے بچوں کا مالک وہ, بچوں کی نسل کا مالک وہ, دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے حالات سے باخبر وہ, یہاں سے جانے کے بعد ہمارے حالات سے باخبر وہ. قبروں کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کرنے والی اکیلے ایک اللہ کی پاک ذات ہے. اور مرنے کے بعد عالم حشر میں اٹھا کر کے اپنی رحمتوں کا ظہور فرمانے والی ایک اللہ کی ذات ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, اس کی بادشاہت سلطنت میں کسی قسم کا کوئی شریک نہیں.
اللہ یہ سچا اور ستھرا عقیدہ دے، اس عقیدے پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، صاحب ایمان لوگوں پہ جب اللہ احسان کرتا ہے تو انہیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا جاتے وقت آخری اعلان یہ ہو، لوگو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، داخل الجنہ، پھر میری بھی گارنٹی یہ ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ محسوس نہیں کرنا، دوستوں کو دعوت دینی ہے، یہ اللہ کی شان ہے ساری کی ساری، کسی کی کوئی تنقیص نہیں۔ اگر کسی کی عزت ہے تو اللہ کی بندگی میں ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کی بندگی کرتا ہے اللہ نے اسے عزتیں عطا کی، اور کائنات میں سب سے بڑھ کے بندگی کس نے کی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کائنات کے امام ہیں، پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، لوگوں میرے رسول کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے پسندیدہ بنو تو پھر میرے رسول کو نمونہ سمجھتے ہوئے اس کی کہی ہوئی باتوں پہ ایمان لا کے مجھے اللہ کو راضی کرو، میں اللہ تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ دنیا میں جتنے لوگوں سے امیدیں لگائے اور اپنی پریشانی کا اظہار وہاں کرتے ہیں، ہر جمعرات کو وہاں چڑھاوے چڑھتے ہیں، اور سالانہ عرس پہ پھر ڈھول اور تبلا اور سرنگی اور گھنگرو کے ناچ، صوفی ازم کا یہ رقص، ان سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ ایک دن تھا، یہ سب نہیں تھے، پھر ایک دن آیا کہ انہیں زندگیاں ملیں، اور پھر ایک دن آیا کہ یہ اب نہیں ہیں۔ جب یہ نہیں تھے تب بھی کائنات کا خالق اللہ تھا، جب یہ نہیں ہوں گے تب بھی ایک اللہ وحدہ لا شریک۔ ہمیشہ سے اہل حدیث کا اللہ، وہابیوں کا اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، مسلمان کا اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ کسی مورتی کے اندر ظاہر نہیں ہوتا، وہ کسی شخص کے اندر ظاہر نہیں ہوتا۔ جب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امام کونین سے پوچھا، سیدی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا عائشہ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ مرنے کے بعد اللہ بعض لوگوں کو یہ شان عطا کریں گے کہ وہ اللہ کا دیدار کریں گے، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ سے اپیل کی لیکن برداشت نہیں کر سکے تجلی کو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے فرمائش، اللہ کے چہرہ انور پہ 70,000 نور کے پردے ہیں، اگر ایک پردہ سائڈ پہ ہو جائے تو کائنات جل کے راکھ ہو جائے۔ ہوا نور انا اراہ، وہ نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اور یہاں اپنی طرف سے جملے بنا کے اذان کے شروع میں کہتے ہیں نور من نور اللہ، وہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ میرا کوئی عزیز جرت تو کر کے پوچھے کہ بابا جی اتنی دیر سے اذان کے شروع میں آپ کہہ رہے ہیں، یہ جملے آئے کہاں سے ہیں؟ دلیل مانگنا گستاخی نہیں ہے۔ اگر میں کیمسٹری کا فارمولا غلط بیان کروں، میں فزکس کا کوئی قانون غلط بیان کروں تو لوگ مجھ کو احمق کہیں گے۔ H2SO4 یہ فلاں چیز کا فارمولا، میں کہوں یہ جناب علی یہ پیاز کا فارمولا، کہے گا نہیں بھائی تم غلط ہو، دلیل لے کے آؤ۔ نیوٹن نے تو یہ کہا ہے، ریاضی کا قانون، فزکس کا قانون ہے، فیثاغورس نے تو یہ کہا ہے، تم غلط ہو۔ فیثاغورس کی مخالفت کروں تو غلط بنوں، نیوٹن کی مخالفت کروں تو غلط بنوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں اور پھر صحیح رہے، اور دلیل مانگی جائے تو بندہ گستاخ قرار پائے۔ آئیے بصیرت کی طرف آئیے، حقائق کی طرف آئیے، ایمان کی لذت کی طرف آئیے، اور اٹھیے اس دعوت کی، توحید کی دعوت